اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ التی التی انت وسیلۃ ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ میں پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کی فیض و برکات سے نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد اعوان۔ میری آپ سے درخواست ہوتی ہے اگر آپ کو میری جو کاوشیں ہیں وہ پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ ہماری بات دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے اور بار ربیع الاول کی عید میلاد النبی کے حوالے سے آمد ہے، اور اس بابرکت اور اس خوشیوں بھرے مہینے کے حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے قاری شوکت صاحب کو، اور یہ اکثر ہمارے پروگراموں میں آتے رہتے ہیں۔ ہم ان سے کبھی رمضان کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں تو کبھی شب معراج شب قدر کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ آج ہم ان سے باتیں کریں گے ربیع الاول کے حوالے سے، اور کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا جو ہے سوال جو چھوٹے موٹے ذہنوں میں آتے ہیں وہ کوئی تشنا نہ رہ جائے۔ اگر پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، یہ پیغام پہنچ جائے۔ ہمارا موضوع ہے کہ حضور بطور رحمت للعالمین، اور اس حوالے سے ہم ان سے سوال جواب کریں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قاری وبرکاتہ۔ صاحب آج جو ہے نا ہمارا پروگرام، جیسے میں نے تمہید میں کہا کہ رحمت العالمین، یعنی کہ جو رسول پاک ہیں وہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں، تو اس کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ عالم جب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، اما ہوا آئیں اور انسانوں نے زمین پہ پھلنا پھولنا شروع کیا، اس وقت بھی عالم تھے، اس وقت بھی درخت تھے، چرند پرند تھے، سارا کچھ ہی تھا۔ تو یہ خصوصیت کسی اور پیغمبر کے حصے میں نہیں آئی رحمت العالمین کے حوالے سے۔ اس پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ آپ کیا اس کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم شکیل صاحب، ربیع الاول کے مبارک اور خوبصورت ترین مہینے میں جہاں پوری دنیا میں مسلمان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی آمد کی، حضور کے میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں، آپ نے پروگرام کر کے اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے خوبصورت تحفہ یعنی کہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے رہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی شانیں بیان فرمائی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں برملا ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب رحمت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور رحمت، آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یعنی جتنے عالمین ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن کریم میں فرمایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ وہ رب ہے تمام عالمین کو پالنے والا ہے۔ اور جب اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے محبوب کی تعریف فرمائی اور تعارف کروایا، کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں جہاں رب العالمین ہوں، جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے اور جب جب سے ہے، جہاں جہاں تک ہے اور جب جب سے میری ربوبیت ہے، اس وقت سے لے کر آخر تک ہر وقت سارے عالمین کے لیے میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں تک میری رب العالمینی ہے وہاں تک حضور کی رحمت للعالمین ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے حضور کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تمام کائنات کے لیے۔ آپ نے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اس وقت آپ کی پیدائش ہوئی، تو آپ بخاری و مسلم کو اٹھائیں، سیاستہ کی کتابوں میں یہ حدیث آپ کو نظر آئے گی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نبیا آدم
من بین الماء والتین، اے میرے غلاموں، میرے صحابہ سنو، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی ان کا خمیر تیار نہیں ہوتا، تخلیق نہیں ہوتی، اس وقت بھی میں نبی۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا آدم من بین الماء والتین کے بعد فرمایا کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، گارا بن گیا، خمیر ہو گیا، روح جسم تعمیر ہو گیا، آپ کی جسم مکمل ہو گیا باڈی، اللہ نے ابھی روح نہیں پھونکی، اس وقت بھی نبی تھا۔ تو گویا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی رحمت للعالمین کائنات میں موجود تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی آقا کریم علیہ السلام کو رحمت بنا دیا۔ اور حتیٰ کہ آدم علیہ السلام بھی جب آپ نے آدم علیہ السلام دنیا سے جانے لگے، بڑی توجہ طلب بات ہے، آپ کے نظر بھی اور جتنے بھی ہمارے ناظرین اور سامعین دیکھ رہے ہیں، تو آدم علیہ السلام نے جہاں تک حضور کی رحمت للعالمین کا ذکر ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کتنے کریم ہیں اور کتنا اللہ نے آپ کو ان کو شان دیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا، اب کہتے ہیں حضور رحمت للعالمین کب سے ہیں؟ جہان تو اس آدم علیہ السلام سے پہلے کے جہان بنے ہوئے ہیں، تو جنت پہلے سے موجود ہے، دوزخ پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ تو آپ نے آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے شیس میرے بیٹے، اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہنا۔ درود پڑھنا یعنی ابھی بعثت نہیں ہوئی، ابھی بعثت نہیں، پہلے ہی نصیحت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کو جنہیں اللہ نے نبی بنایا، کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا پڑھنا؟ درود پڑھنا ہے۔ آپ نے سوال کیا آپ کے بیٹے نے کہ ابا جان اے اللہ کے نبی وہ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ اے بیٹا، جب مجھے اللہ تعالیٰ نے بنا کر میرے جسم میں روح پھونکی نا، تو میں نے جب آنکھ کھولی اس کے بعد اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا۔ قرآن میں آتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سے علوم عطا فرمائے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اب کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں نے دیکھا کہ جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پہ محمد محمد لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا شیس میں نے جب نگاہ اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ عرش اعظم کے جو ستون ہیں ان کے اوپر، کیونکہ عرش اعظم جنت سے اوپر ہے، جنت عرش سے نیچے ہے، کہا کہ وہاں پہ میں نے دیکھا جب تو عرش اعظم کے ستونوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ازل سے اب تک رحمت للعالمین بنایا، اور جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے وہاں تک میرے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب بھیجا دنیا میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آقا کریم علیہ السلام عالم میں ہر دور میں ہر چیز کے لیے رحمت، جس جس چیز کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اسی چیز کے آقا کریم علیہ السلام اسی کے لیے رحمت ہیں اور اسی کے نبی ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چرند پرند حیوانات و جمادات ہر شے کے لیے رحمت بنا کر، نہ صرف انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، چرند ہو، پرند ہو، حیوانات ہو، جمادات ہوں۔ تو ایک سفر میں نا آقا کریم علیہ السلام جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، اور حضرت بکر صدیق بھی ہیں۔ تو راستے میں پہاڑی سلسلہ ہے، اب تو مکہ میں بہت زیادہ پہاڑ ہیں، بہت سارا ایریا پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر نا چھوٹی سے حضور پاس کلمہ پڑھنے کی آواز ہے، لا الہ الا اللہ، بڑی پیاری آواز میں زبانہ وار کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ صحابہ نے آگے پیچھے دیکھا، نظر دلائی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس واقعے کو علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ بھی کیا ہے اور مختلف کتابوں میں بھی موجود ہے. تو کہا کہ وہ ایک پتھر ہے، حضور نے فرمایا وہ سامنے ایک پتھر ہے، وہ مجھ پہ جھوم جھوم پہ کر درود پڑھ رہا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے، سبحان اور درود السلام کی صدائیں اور آوازیں آ رہی. تو آقا کریم علیہ السلام فرمایا کہ وہ پتھر، یعنی کہ پتھروں کو بھی پتہ ہے حضور ہماری رحمت ہے، چرند کو بھی پتہ ہے حضور ہماری رحمت ہے، پرند کو بھی پتہ ہے، حیوانات کو پتہ ہے، جمادات کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ ہمارا اونٹ جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے، کاٹنے کو آتا ہے، مارتا ہے، گھر والے سر پریشان ہیں. آقا کریم علیہ السلام فرمایا مجھے ساتھ لے جاؤ. تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے. تو صحابی نے کہا آپ نے ذرا احتیاط کرنی ہے، آپ کو یہ نقصان نہ پہنچائے. تو آقا کریم علیہ السلام جب اندر گئے تو جو ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اونٹ نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا، سبحان اور رو رو کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا مالک جو ہے مجھ پہ بوجھ زیادہ ڈالتا ہے اور کھانا کم دیتا ہے. گویا اونٹ کو بھی پتا ہے کہ حضور شکایت کہاں پہ کرنی ہے، رحمت ہے اور شکایت کہاں کرنا ہے. اسی طرح آپ پرند کو دیکھیں تو ایک دفعہ ایک صحابی چڑیا جو وہ چڑیا تھی نا اس کے بچے لے آئے چند تو گھونسلے میں سے. تو اتنے میں وہ چڑیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومنے لگی، چلا رہی ہے، چوں چوں کر رہی ہے، آوازیں نکال رہی ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس نے اس کے بچے لائے ہیں؟ یہ شکایت کر رہی ہے کہ میرے بچے کو اٹھا کے لے آیا ہے. حضور نے جب پوچھا تو پتہ چلا فلاں شخص نے اس کے بچے لائے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام فرمایا کہ جاؤ اسی وقت اس کے بچے اس کے گھونسلے میں رکھ کر آؤ، یہ بچوں کی ضرورت بےتابی میں ہے اور اضطراب میں ہے اور شکایت لے کر میری بارگاہ میں آ گئی ہے. تو پتہ چلا کہ حیوانات، جمادات، ہر شے، ملائکہ، چرند پرند، جو کچھ بھی مخلوق ہے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا، سبحان، اور مومنوں کے لیے خاص طور پہ اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. حضور بطور رحمت اللہ علیہ کافی ساری، اس پہ تو خیر ہم اگر پروگرام کریں تو پروگرام ختم ہونے کے نام نہیں لیتے ہیں. یہ ختم سلسلہ ہو نہیں سکتا کیونکہ رحمت اللہ علیہ تو عالم تو چلتے رہے ہیں، چلتے رہیں گے، چل رہے ہیں. تو رحمت بھی ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو یہ تھوڑا سا ایک ہم نے کوشش کی آپ تک پہنچائیں کہ رحمت العالمین جو ہے وہ بطور رحمت کیوں کہا جاتا ہے اور وہ کس کس کے لیے رحمت ہے اور رحمت کہاں سے شروع ہوئی. امید ہے اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا دعا کیجیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے چینل کا بھی، اپنے اہل و عیال کا بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. بہت شکریہ قاری صاحب، اللہ پاک آپ کو عزت دے. بہت شکریہ جناب.